بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اردو سے عربی بنانا چاہیں تو ہم بنیادی طور پر ان دو باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ پہلی بات، ہم اس اردو کے جملے میں جو سینٹنس ہے یہ دیکھیں کہ فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، اور مفعول بھی کہاں ہے، متعلق کہاں ہے، ظرف کہاں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جملہ صرف فاعل پر پورا ہو جائے گا، ان تینوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کبھی جملہ یہاں پورا ہوگا، مفعول بھی پر دو کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کبھی یہاں پورا ہوگا، پانچویں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کبھی پانچوں چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس ترتیب کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ اردو کے جملے میں فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول بھی کہاں ہے، متعلق کہاں ہے، ظرف کہاں ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو ہم نیچے دوسرے قاعدے پر آئیں۔ کیا ہے یہ قاعدہ؟ ذہن میں رکھیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ فاعل جو اس میں ہے سبجیکٹ، وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کا واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے۔ اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اگر بات ماضی کی ہے تو صیغہ ماضی کا لائیں گے، اور مضارع کی بات ہے تو مضارع کا صیغہ لائیں گے، حال اور استقبال کی بات ہے تو۔ پھر اگر فاعل مؤنث ہو، دوسرا آپشن، تو ہم فعل کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر ہم اردو سے عربی بنانے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پہلا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے فاعل آئے اور اس کے بعد میں فعل۔ اس کے علاوہ ایک دو طریقے اور ہیں، ان پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آپ اسی ترتیب سے جملوں کو بنانا شروع کریں۔ جیسے ہم اردو میں ایک جملہ لکھیں، طالب علم نے سبق لکھا۔ ابھی اس کی عربی نہیں بنانی، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی عربی کیسے بنے گی، آپ کچھ نہیں جانتے، بالکل بیسک سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ نمبر ایک والا جو قاعدہ ہے اس کو اس پر اپلائی کریں۔ کیا کریں گے؟ پہلے یہ دیکھیں گے کہ فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول بھی کہاں ہے، کیونکہ اس میں تینوں چیزیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تو فعل کہاں ہے، یہ ہے لکھا، اس پر نمبر ایک لکھ دیں گے۔ پھر فاعل کیا ہے یہاں پر؟ طالب علم۔ فاعل کا مطلب کرنے والا، سبجیکٹ جسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں طالب علم کے نیچے لکھ دیا فاعل، یعنی نمبر دو۔ یہاں ہم نے دیکھا مفعول بھی کیا ہے؟ سبق، یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، جسے آبجیکٹ بولتے ہیں، ہم نے اس پر لکھ دیا مفعول بھی، یعنی نمبر تین۔ اب آپ ذرا توجہ سے اس کو دیکھیں کہ اردو میں جب ہم نے جملہ لکھا طالب علم نے سبق لکھا، اور ہم نے اس پہلے قاعدے کو اس پر اپلائی کیا، تو کیا ہوا؟ پہلے نمبر پر فاعل ہے، دوسرے نمبر پر مفعول بھی ہے، اور فعل نمبر تین پر۔ اور جب عربی بنائیں گے تو سب سے پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی۔ سمجھ میں آیا؟ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس اردو کے جملے میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے، تو اب ہم نے دوسرا کیا کرنا ہے کام؟ یہ جو قاعدہ ہے اسے اس پر فٹ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فاعل یہاں طالب علم مذکر ہے یا مؤنث؟ بولو، مذکر۔ تو فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ واحد مذکر غائب کا۔ ماضی کا آئے گا یا مضارع کا؟ ماضی کا، چونکہ لکھا ماضی کا صیغہ ہے، اور لکھنے کے لیے ایک فعل آتا ہے۔ جب کبھی آپ کسی کو بتائیں یا آپ سے کوئی پوچھے تو پوری بات بتائیں گے، ماضی، مضارع، مصدر اور باب۔ کتب یکتب کتابتاً، بولو، من باب نصر ینصر، معناہ لکھنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب کتبہ، ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا ہے بچوں؟ کتبہ۔ تو ہم نے یہاں لکھ دیا کتبہ، یہ آ گیا کیا؟ فعل نمبر ایک والا۔ پھر فاعل کی عربی لکھیں گے ہم یہاں الطالب۔ اور یاد رکھنا ایک بات کہ یہاں ہم معرفہ لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ اور نکیرہ میں اصل کیا ہے؟ معرفہ۔ نکیرہ کو جب لائیں گے جب نکیرہ کی ضرورت ہو۔ اگر یہاں ہوتا ایک طالب علم نے لکھا تو ہم الطالب کی جگہ لے کر آتے طالبن۔ کیا لے کر آتے؟ طالبن۔ لیکن الف لام کے ساتھ معرفہ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ اصل معرفہ ہے۔
اور नकीरा की ज़रूरत नहीं है। अब ये हुआ फ़ाइल। अब क्या आएगा? मफ़ऊल बिही, और मफ़ऊल बिही क्या है? सबक। उसकी अरबी क्या आती है? दरसुन। यहाँ भी मारिफा और नकीरा में असल चूँकि मारिफा है तो इसलिए हम क्या लेकर आएंगे? अद-दरसा। और मफ़ऊल बिही पर क्या आता है? नसब। फ़ाइल पर क्या आता है? रफ़ा। तो आपने जब जुमला बनाया तो क्या बना? कतबत तालिबुद दरसा। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कतबत तालिबु अद-दरसा, कतबत तालिबुद दरसा। बोलो मेरे साथ, समझ में आ गया? अब देखिए पहला वाला कायदा, आपको चेक करना है ठीक बना है या गलत। तो आपने क्या किया? देखा पहले फ़िअल, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल, तो बिल्कुल ठीक बन गया। फ़ाइल चूँकि मुज़क्कर है तो फ़िअल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लाए हैं। सलाहियत और अच्छी हो इसके लिए बेहतर है कि हम इसकी तरकीब भी करें। तो तरकीब इसकी किस तरह होगी? करो दाऊद ज़रा। सब बोलो। कतबा फ़िअल, अत्तालिबु फ़ाइल, अद-दरसा मफ़ऊल बिही। फ़िअल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया हुआ। ये तो बात हो गई बच्चों मुज़क्कर की। अगर फ़ाइल मुअन्नस हो, जो सेकंड ऑप्शन था, तो हम फ़िअल का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा लाएंगे। यहाँ क्या है? तालिबा ने सबक लिखा। फ़ाइल क्या है? बोलो। तालिबा। मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो हम फ़िअल का कौन सा सीगा लाएंगे? वाहिद मुअन्नस गायब। तो क्या कहेंगे? कतबत तालिबतु, आगे अद-दरसा, कतबत तालिबतु दरसा। तरकीब इसकी करने से पहले इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो ज़हन में रखेंगे। कतबत अत-तालिबतु, ठीक है, लेकिन एक कायदा आपने पढ़ा है अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल-कसर, कि साकिन हर्फ को जब आने वाले हर्फ के साथ हम मिलाएंगे तो कसरे के साथ मिलाते हैं। तो ये जो है जज्म, इसको हज़फ करके क्या लगा देंगे? कसरा। कतबति तालिबतु दरसा। सब बोलो एक साथ। फ़िअल, फ़ाइल, मफ़ऊल। तरकीब क्या होगी इसकी? कौन करेगा? रेहान करो तुम जोर से। कतबा फ़ाइल, अत्तालिबतु फ़ाइल, अद-दरसा मफ़ऊल बिही। फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया। समझ में आ गई इतनी बात? अब इन दोनों जुमलों में हमारे चौथे नंबर की चीज़ नहीं है, यानी मुताल्लिक़। मुताल्लिक़ का मतलब होता है जैसे आप ये कहें दरसगाह में लिखा, कमरे में लिखा, छत पर लिखा। तो अगर इस तरीके की कोई बात उस जुमले में आ जाए तो बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे हम इसी जुमले को आगे बढ़ाते हैं और हम क्या लिखते हैं इसमें? देखिएगा, तालिबे इल्म ने दरसगाह में सबक लिखा। अब यहाँ देखें आप, उसी तरतीब से ये क्या है बच्चों? बोलो। फ़िअल। और ये क्या है? फ़ाइल। और मफ़ऊल बिही क्या है? सबक। और मुताल्लिक़ क्या है इसमें? दरसगाह में। अब इन पर नंबर डालें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 तक बात पहुंच गई। 3 तक हमने जुमला बना लिया था, कतबत तालिबुद दरसा। ठीक, तो हम जब अरबी बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे। देखिएगा, कतबत तालिबुद दरसा। अब दरसगाह में इसकी अरबी यहाँ लिख देंगे फिल फसली। अब देखें आप, फ़िअल, फ़ाइल, मफ़ऊल बिही और मुताल्लिक़। 4 तक बात पहुंच गई। कतबत तालिबुद दरसा फिल फसली। सब बोलो। तरकीब किस तरह करेंगे इसकी? करो जोर से। कतबा फ़िअल, तालिबु फ़ाइल, अद-दरसा मफ़ऊल बिही, फी हर्फ़ जर अल-फ़स्ल मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ और तबा फ़ाइल के। कतबा फ़िअल अपने पर मफ़ऊल बिही मुताल्लिक़ से जुमला फ़िअलिया ख़बरिया। समझ में आ गई बात? मैं करता हूँ, सब सुनो। कतबा फ़िअल, अत-तालिबु फ़ाइल, अद-दरसा मफ़ऊल बिही, फी हर्फ़ जर अल-फ़स्ल मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ कतबा फ़िअल के। कतबा फ़िअल अपने फ़ाइल, मफ़ऊल बिही और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया हुआ। यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप उसी तरह बढ़ा लेंगे। क्या कहेंगे? कतबत दरसा। अब देखिएगा आप, ये तो हो गया 4 नंबर तक का जुमला। ठीक है बच्चों, अब हम एक जुमला बढ़ाते हैं कि तालिबे इल्म ने आज दरसगाह में सबक लिखा। ये जो लफ्ज़ आज है, ये है
مفعول فی جس کا دوسرا نام کیا ہے بچوں؟ ظرف. یہاں میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں، اس کو مفعول فی بھی بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان. اگر بات وقت کی ہے تو ظرف زمان، اور جگہ کی ہے تو ظرف مکان. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ آپ اگر انہیں یاد کر لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. جو ہمیشہ ترکیب میں ظرف بنیں گے مفعول فی بنیں گے. سمجھ میں آگئی بات؟ اور اردو میں ان کا بہت استعمال ہے. جیسے ہم عام طور سے کیا بولتے ہیں کہ صبح کو میں نے یہ کام کیا، صبح کو میں نے ناشتہ کیا، تو اس کی عربی یاد رکھیں گے، کہیں گے صباحن. کیا بنے گی بچوں؟ کبھی کبھی ہم کیا بولتے ہیں دوپہر کو، جیسے دوپہر کو آج میں نہیں سویا تو کیا کہیں گے ظہرن. بولو سب ظہرن. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں شام میں کوئی کام کرتے ہیں تو بولتے ہیں شام کو میں یہ کام کروں گا، تو اس کو بولتے ہیں مساءن. کیا بولتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم رات میں کوئی کام کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں رات میں ہم نے یہ کام کیا، تو لیلن بولیں گے. کیا بولیں گے؟ لیلن. اسی طرح کچھ الفاظ وہ ہیں جو مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی مفعول فی یعنی ظرف بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں نماز کے بعد، تو یاد رکھیں گے بعد الصلاۃ. کیا کہیں گے؟ بعد الصلاۃ. بعد مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فی بنے گا. یاد رکھیں گے. اسی طرح چھٹی کے بعد کیا کہیں گے بعد العطلۃ. ایک جملہ اور یاد رکھیں گے روزانہ، ایوری ڈے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کل یومن. کیا بولیں گے؟ یہ بھی ترکیب میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مفعول فی. اور ایک ہے آج، آج کے لیے الیوم. کیا بولیں گے؟ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ ترکیب میں ظرف یعنی مفعول فی بنیں گے. ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. ان میں سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے آج کو، اور کہاں لکھ دیا؟ بیچ میں. اب آپ توجہ سے سنیں دوبارہ. فعل کہاں ہے؟ یہ رہا. فاعل یہ رہا. مفعول بھی سبق، اور متعلق یہ رہا. ظرف یعنی اردو میں اگر آپ بات کریں تو فاعل پہلے ہے اور 5ویں نمبر کا ظرف دوسرے نمبر پر ہے. لیکن جب آپ عربی بنائیں گے تو اسی ترتیب سے کیا کریں گے سب سے آخر میں. یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ جب عربی آ جائے گی تو کوئی بھی چیز کہیں بھی لگا تو سب چل جائے گی. سمجھ گئے؟ پہلے بھی لا سکتے ہیں الیوم، لیکن ترکیب میں وہی بنے گا مفعول فی یعنی ظرف. اب آپ اس کی عربی جب بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو کتبہ. بولو کتبت طالب الدرس فی الفصل اليوم. کیا کہیں گے؟ فی الفصل اليوم. اس کی ترکیب میں کرتا ہوں، سنو دیکھو. کتب فعل، الطالب فاعل، الدرس مفعول بھی، فی حرف جر، الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے، الیوم ظرف، یا کہیں گے الیوم مفعول فی. فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل جو کام ہم نے یہاں کیا ہے وہی کام مؤنث کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے طالبہ نے آج درس گاہ میں سبق لکھا، تو فعل اور فاعل بدل دو، باقی جو کا تو، اور بولو کیا کہیں گے؟ کتبت الطالبۃ الدرس فی الفصل اليوم. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ اس کو مٹا دوں میں؟ دیکھیے گا، یہ تو ایک بنیادی طور پر بات ہوگی جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی عربی بنانی ہے. اصل تو یہ دو باتیں ہیں، اور ان دونوں باتوں میں ہم نے کس طرح مذکر مؤنث کے جملوں کو ادھر ادھر کیا ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں ایک نئی بات پر. کبھی کبھی جملے کو ہمیں لمبا کرنا پڑے گا، اس کے کئی طریقے ہیں. آج ایک چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے سب سے آخر میں ہم نے ایک جملہ بنایا تھا جس میں 5 چیزوں کا تذکرہ تھا. طالب علم نے آج درسگاہ میں سبق لکھا تھا. عربی کیا تھی؟ کتبت طالب الدرس فی الفصل اليوم. یہ جملہ تھا. اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. طالب علم نے آج درسگاہ میں سبق لکھا. اور اس کی عربی ہم نے کیا بنائی تھی؟ کتبت طالب الدرس فی الفصل اليوم.
یہ جملہ وہ تھا جو ہم نے ابھی پیچھے بنایا تھا سب سے آخر میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا ہم کیا کریں، الطالب سے پہلے اس میں اشارہ کا تذکرہ کر دیں اور اردو میں ہم یہ لکھیں کہ اس طالب علم نے، کیا کہیں؟ باقی جملہ جو کا تو، اس طالب علم نے آج درس گاہ میں سبق لکھا۔ تو یاد رکھنا بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی عربی کہاں لائیں گے، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں گے کہ اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں آتا، ہاذا اور ہادیہی کا ہی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس۔ اگر مذکر ہے تو ہاذا اور مؤنث ہے تو ہادیہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم یہاں دیکھیں کہ اس کی اردو کیا ہے، طالب علم سے پہلے ہے، طالب علم سے پہلے کیا ہے؟ اس۔ تو جب عربی بنائیں گے تو اس کی عربی ہاذا، کیونکہ طالب مذکر ہے، کہاں آئے گی؟ طالب سے پہلے آئے گی۔ جب یہاں پہلے ہے تو وہاں بھی پہلے، باقی کچھ نہیں کرنا، یعنی جملے کو تبدیل نہیں کرنا، بالکل جو کا تو رکھنا ہے، بس ایک لفظ بڑھا دیں گے ہم، اور کیا بڑھے گا وہ؟ کتب ھذا الطالب الدرس فی الفصل اليوم۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ دیکھو اس کو توجہ سے دیکھو اور ذہن پہ زور ڈالو کہ آخر اس طالب علم کی عربی ہم نے کیسے بنائی ہے۔ دو بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے ہاذا لائیں گے اگر مذکر ہے اور مؤنث ہے تو ہادی ہے۔ کہاں لائیں گے یہ مسئلہ ہے، تو اسی لفظ سے پہلے لائیں گے جس لفظ سے پہلے وہ اردو لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سب اس کو بولو، کتب ھذا الطالب الدرس۔ اب ترکیب کس طرح کریں گے دیکھیے گا، کتب فعل اور ھذا کو کہیں گے بچوں اس میں اشارہ، الطالب کو کہیں گے مشار الیہ۔ اب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل، پہلے فاعل بن رہا تھا سیدھا سیدھا کتب فعل الطالب فاعل، اب بنا کتب فعل ھذا اس میں اشارہ الطالب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل، الدرس مفعول بھی، فی الفصل متعلق الیوم مفعول، جو اوپر ترکیب ہوئی تھی سیم وہی ترکیب ہو جائے گی، یاد رکھیں گے اس چیز کو۔ اب دیکھیے گا آپ، ہم یہ کام جو یہاں کیا ہے جملے کو لمبا کرنے کے لیے، کیا فاعل سے پہلے اس میں اشارہ کا تذکرہ کر دیا، بالکل یہی کام ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ الدرسہ کے ساتھ، یعنی یہاں بھی ہم اس میں اشارہ کو لے آئیں، تو اس کی اردو کس طرح کہیں گے دیکھیے گا، اس طالب علم نے وہ سبق، کیا ہے؟ پہلے اردو اسی ترتیب سے لکھتے ہیں، اس طالب علم نے آج درس گاہ میں، یہاں تو ہے صرف سبق لکھا، اب ہم سبق کی عربی لانے سے پہلے اس میں اشارہ لانا چاہتے ہیں، تو اردو میں کیا بڑھا دیں گے؟ مثال کے طور پر وہ سبق لکھا، کیا کہیں گے بچوں؟ اب دیکھیے گا پہلے تو یہ الدرسہ سیدھا سیدھا مفعول بھی بن رہا تھا، اب بنے گا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر۔ اب بتائیے الف، یہ الدرسہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، تو چونکہ ہم نے وہ لکھا ہے تو وہ کے لیے ذالکہ اور تلکہ آتا ہے، تو ہم مذکر کی وجہ سے کیا لائیں گے؟ ذالکہ، اور جب عربی بنائیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، کتب ھذا الطالب الدرس۔ اچھا جب عربی بنائیں گے تو کس طرح کہیں گے؟ کتب ھذا الطالب ذالک الدرس فی الفصل اليوم۔ اب ہم نے دیکھے گا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کیا بنا؟ فاعل، یہاں بھی اب اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی، یعنی ڈائریکٹ نہیں بن رہا۔ اب ترکیب کیسے کریں گے، کرو ذرا اس کی تم داؤد۔ شاباش، ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اب کیا بچ رہا ہے؟ درس گاہ میں، سمجھ میں آیا؟ ہم یہاں الفصلی سے پہلے اس میں اشارہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟
اس درسگاہ میں یا اس درسگاہ میں. اگر کہیں گے اس درسگاہ میں تو الفصلی مذکر ہے فی ھذا الفصلی. اس درسگاہ میں تو کیا کہیں گے فی. اس جملے کو اسی طرح لکھیں گے. دیکھیے گا میں پورا جملہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس طالب علم نے آج, اس کو کر دو اس درسگاہ میں. کیا کر دیں گے بچوں؟ اس درسگاہ میں وہ سبق لکھا. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے گا یہاں بھی اس میں اشارہ مشار الیہ آ گیا, اور اس درسگاہ میں یہاں بھی اس میں اشارہ مشار الیہ, اور وہ سبق یہاں بھی اس میں اشارہ مشار الیہ. اب جب عربی بنائیں گے تو کس طرح کہیں گے؟ بولو. کتب ھذا الطالب. جی دیکھیے گا, توجہ سے دیکھیے بچوں. کتب ھذا الطالب ذلك الدرس فی ذلك الفصل اليوم. اب دیکھیے کتب فعل, ٹھیک, ھذا اس میں اشارہ, طالب مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل, ذالک اس میں اشارہ, درس مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی, فی حرف جر, ذالک اس میں اشارہ, الفصل مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور, جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل الیوم. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوا بچوں فعل, یہ ہوا فاعل, اور یہ ہوا مفعول بھی, اور یہ ہوا متعلق, اور یہ ہوا ظرف. سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کرو اس کی کوئی بھی, تم کرو القمہ, سب توجہ سے سنو. ہاں فعل هذا اسم اشارہ, طالب مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل, ذالک اس میں اشارہ, درس مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مفعول بھی, اس میں اشارہ الفصل جار مجرور سے مل کر متعلق, مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فاعل کے لیے مفعول بھی, کتب فاعل اپنا فاعل مفعول بھی اور متعلق سے متعلق. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ یہ ہوا دوسرا کام کہ ہم نے جملے کو کس طرح سے بڑا کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ فاعل سے پہلے بھی بچوں کیا کیا بولو؟ اس میں اشارہ, مفعول بھی سے بھی پہلے اس میں اشارہ, اور متعلق سے پہلے بھی اس میں اشارہ, یعنی متعلق کے اندر. اب اس جملے کو ہم اور بھی اگر لمبا کرنا چاہیں تو ہم ایک طریقہ اور ہے, اسے اختیار کریں, اور آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. دیکھیے گا ابھی جو ہم نے آخری جملہ بنایا تھا وہ جملہ کیا تھا؟ سب سے لاسٹ والا بتائیے. اس کو یہاں لکھتا ہوں, پھر اسی میں آگے بڑھیں گے. اس طالب علم نے آج اس درسگاہ میں وہ سبق لکھا. یہ تھا آخری جملہ, اور اس کی عربی ہم نے کیا بنائی تھی؟ کتبہ. کتبہ ھذا الطالب ذلك الدرس فی ذلك الفصل اليوم. ترکیب بھی سمجھ گئے اس کی؟ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے گا ہم ایک کام اس میں کیا کریں بچوں, وہ آسان ہے, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے بہت جلدی. یہ جو ہے اس طالب علم, تو طالب علم کی صفت لے آئیں گے. میرے ساتھ بولو, کیا لے آئیں گے؟ ٹھیک, صفت مثال کے طور پر ہم یہ لائیں, اس محنتی طالب علم. کیا کہا؟ اس محنتی طالب علم نے آج, جملہ جو کا تو رکھنا ہے, اس درسگاہ میں وہ سبق لکھا. دیکھیے گا بچوں ہم نے کیا کیا, اسی جملے میں جو الطالب مشار الیہ تھا اس مشار الیہ کی صفت کو ذکر کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب جب ہم عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کتبہ. دیکھیے گا جملہ اوپر والا جو کا تو ہے, صرف
فاعل کے اندر ہم نے جو مشارون الیہ تھا اس کی صفت بڑھا دی اور کیا کہا ھذا طالب المجتہد۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ الطالب مذکر ہے موصوف، اس لیے صفت کو کیا لائے ہیں مذکر لے کر آئے ہیں۔ موصوف صفت کے جو قواعد ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ 10 چیزوں میں سے ایک وقت کتنی چیزوں میں مطابقت ہوگی 4 چیزوں میں، وہ سب ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے گا یہ ہم توجہ سے دیکھیں اس کو، اس میں اشارہ، اس کو آپ مشار الیہ نہیں بنا رہے، یہ کیا ہوا بچوں موصوف اور یہ کیا ہوا صفت۔ اب یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر کیا بنا مشار الیہ۔ اب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنے گا بچوں فاعل۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کتبہ کیا ہوا ہمارا فعل اور یہ کیا ہوا فاعل۔ اب آگے عربی جو کی تو رکھنی ہے ہمیں، ذالک الدرس فی الفصل الیوم۔ اب دیکھیے گا ترکیب اس کی کس طرح کریں گے، کرو ذرا داؤد تم توجہ سے سنو سب بچوں۔ ماشاء اللہ ویری ویری گڈ۔ دیکھو توجہ سے سنو بچوں، اچھا دیکھیے گا اوپر ہم نے کیا کہا تھا کتبہ فعل ھذا اسم اشارہ الطالب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل۔ اب کیا کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں ترکیب سنو، کتبہ فعل ھذا اسم اشارہ الطالب موصوف المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل، ذالک اسم اشارہ الدرس مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بہ، فی حرف جر ذالک اسم اشارہ الفصل مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے، یہ پورا کیا بنا بچوں مفعول بھی، اور یہ کیا بنا متعلق، اور یہ کیا بنا ظرف۔ اب ملائیں گے فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے گا آپ، ہم اس جملے کو اگر اور لمبا کرنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جو مفعول بھی ہے اس مفعول بھی کی بھی صفت لے آئیں گے۔ چنانچہ جب اردو بولیں گے تو کیا کہیں گے، دیکھیے گا اس محنتی طالب علم نے آج، اس کو ایسے ہی رکھو اس درسگاہ میں وہ سبق، تو یہ سبق جو ہے اس کی صفت لے آؤ، آپ کر دو وہ نیا سبق، کیا کر دیں گے بچوں وہ نیا سبق لکھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے گا جب عربی بنائیں گے ہم تو اوپر والی ہی اتاریں گے، کتبہ ھذا الطالب مجتہد۔ دیکھیے گا بچوں اوپر تھا ذالک الدرس، اب الدرس مذکر ہے تو لے آئیں گے الجدیدہ، کیا لے آئیں گے موصوف اور صفت میں مطابقت ہو، کیونکہ اس پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب ہے، نصب کیوں ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، وہ مذکر تو یہ بھی مذکر۔ آگے فی ذالک الفصل الیوم، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی ترکیب میں کر دیتا ہوں، دیکھیے کتبہ فعل ھذا اسم اشارہ الطالب موصوف المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے پورا یہ کیا بنا فاعل، ذالک اسم اشارہ الدرس موصوف الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، فی حرف جر ذالک اسم اشارہ الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے، الیوم ظرف، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھو اب ہم اگلا جملہ آخری کیا کریں، جو متعلق ہے یعنی فی ذالک الفصل میں جو ذالک اسم اشارہ کے بعد الفصل مشار الیہ ہے اس کی بھی کیا لے آئیں گے صفت۔ چنانچہ ہم اردو اس طرح لکھیں گے کہ اس محنتی طالب علم نے آج اس بڑی درسگاہ میں کر دو،
उस बड़ी दरसगाह में वो नया सबक लिखा। अब इसकी जब अरबी बनाएंगे तो उसी तरतीब से कतबा हादा तालिबुल मुस्तहिद ज़ालिका दरसल जदीदा फी ज़ालिकल फस्लिल कबीरिल यौम। समझ में आ गई बात? सब की सिफत हो गई। क्या? अत्तालिब की सिफत अल-मुज्तहिद फाइल बना, अद-दरसा की सिफत अल-जदीदा और मफूल भी ही यानी मुशारुन इलैह से मिलकर, और अल-फस्ली की सिफत अल-कबीरी। इसकी तरकीब कौन करेगा? तुम करो जरा। कतबा फ़ाइल हादा इसमें इशारा अत्तालिबु मौसूफ अल-मुस्तहिद सिफत मौजूद सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ और मुशार इलैह इसमें इशारा मुशार इलैह से मिलकर कतबा का फ़ाइल ज़ालिका इसमें इशारा अद-दरसा मौसूफ अल-बिजा सिफत मौजूद सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ और मुशार इलैह इसमें इशारा मुशार इलैह से मिलकर मफऊल भी फी हर्फ जर ज़ालिका इसमें इशारा अल-फस्ली मौसूफ अल-कबीरी सिफत मौजूद सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ और मुशार इलैह इसमें इशारा मुशार इलैह से मिलकर मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुतालिक कतबा फ़ाइल के अलयौमा मफऊल फी कतबा फ़ाइल अपने फ़ाइल मुतालिक मफऊल भी और मफऊल फी से मिलकर जुमला पहले खबर। वेरी गुड। समझ में आ गया बच्चों? जी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि पहले फ़िल लाएंगे, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल बिही, फिर मुतालिक और फिर ज़र्फ़। ये कायदा। फिर दूसरा कायदा, फ़ाइल अगर मुज़क्कर हो तो फ़िल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, अगर माजी है तो माजी, मुज़ारे है तो मुज़ारे। फिर मुअन्नस अगर है फ़ाइल तो फ़िल का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, उसमें भी यही बात, माजी है तो माजी, मुज़ारे है तो मुज़ारे। ये बेसिक और बुनियादी बात हुई। इन दोनों बातों को सामने रखकर हमने जुमला बनाना शुरू किया था। 3 बातें मैंने आज आपको बताई है। पहली बात कि इन दोनों बातों को सामने रखकर हम उर्दू से अरबी के जुमले बनाएंगे, और एक जुमला ऐसा बनाया था हमने जिसमें 5 चीज़ें थी। कतबत तालिबुद दरसा फिल फस्लिल यौम, आज तालिब इल्म ने दरसगाह में सबक लिखा। ये पहली बात थी। दूसरी बात हमने क्या किया, जब जुमले को लंबा किया तो फ़ाइल से पहले भी इसमें इशारा को जिक्र कर दिया, मफ़ऊल बिही से पहले भी और मुतालिक के अंदर भी। और क्या जुमला बना था उसका लास्ट, इस तालिब इल्म ने आज उस दरसगाह में वो सबक लिखा। कतबा हाज़ा तालिबु ज़ालिका दरसा फी ज़ालिकल फस्लिल यौम, ये था लास्ट। फिर तीसरा काम आज हमने ये किया कि हमने फ़ाइल में भी सिफत को जिक्र किया, मफ़ऊल बिही में भी और मुतालिक। समझ में आया? और उर्दू क्या बनी थी, इस तालिबे इल्म ने नहीं, इस मेहनती तालिबे इल्म ने आज उस बड़ी दरसगाह में वो नया सबक लिखा। और अरबी बनी है कतबा हाज़ा तालिबुल मुज्तहिद ज़ालिका दरसल जदीदा फी ज़ालिकल फस्लिल कबीरिल यौम। समझ में आ गई बात? जुमला इतना सा शुरू किया था और कितना लंबा बन गया। देखो इतने बड़े बोर्ड पर एक ही जुमला आ रहा है। ठीक है, ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उससे हम उर्दू से अरबी बनाएं। ये पहली बात है। 2 तरीके और हैं, उस पर बात करेंगे। फिलहाल इनको भी ध्यान में रखेंगे, कापी पर उतार लेंगे इनको, और ये जिस तरतीब से बनाए हैं उसी तरतीब से आप अपनी अपनी कापी पर खुद उतार लेंगे। कल सबका चेक करें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगली बात फिर। ठीक है, बंद कर। इससे पहले का फोटो नहीं लेता।